آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ظلم ہوتا ہے بہرحال اپنی انتہا پر جا کر اپنے ہی گلے پڑ جاتا ہے۔ یہ بڑی ایک یونیورسل حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا جو عملی اظہار ہے ان دنوں اسرائیل میں ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے اندر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں اپنی ہی حکومت کے خلاف، اور وہ مظاہرہ اور احتجاج یہ ہے کہ غزہ میں جو جاری جنگ ہے اس کو بند کیوں نہیں کیا جا رہا۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ اسرائیل نے جس طرح سے حماس کے حملے کو جواز بنایا اور ایک بہانہ گڑھا کہ وہ حق دفاع استعمال کر رہا ہے، اور اس حق دفاع کی آڑ میں اب تک اسرائیل کی طرف سے کم و بیش کم از کم آپ کہہ لیں کہ 37,000 فلسطینی ہیں جن کو قتل کیا جا چکا ہے، شہید کیا جا چکا ہے۔ ہزاروں ٹن کا بارود ہے جو کہ غزہ کے اوپر برسایا جا چکا ہے۔ ان 37,000 لوگوں میں جو مارے جا چکے ہیں، جو جاں بحق ہو چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں اس بارود کے برسانے کے نتیجے میں، ان میں ہزاروں بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، اور شاید ہی دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ یا ایسا المیہ یا سانحہ دیکھنے کو ملتا ہو کہ جب دشمن نے حملہ کرتے وقت بچوں تک کی پرواہ نہ کی۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر سے دنیا بھر سے تو اس پر احتجاج کیا گیا، امریکہ کی یونیورسٹی سے لوگ باہر آ گئے، نوجوان اسٹوڈنٹس جو ان سے ہیں، برطانیہ میں، جرمنی میں، فرانس میں، اسلامی دنیا کی میں بات نہیں کرتا، اسلامی ممالک میں ایک الگ سے احتجاج ہوا ہے، لیکن دنیا بھر میں اس کے اوپر احتجاج بھی ہوا۔ دنیا کی مہذب اقوام نے اس پر کوشش بھی کی کہ یہ جنگ بند ہو۔ فلسطین کے حق میں ہر جو ایک ہمدرد انسان تھا وہ کھڑا ہوا، اور یہ جو غزہ کی جنگ ہے اس کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد منظور کی گئی، جو آپ کہہ لیں کہ عالمی عدالت انصاف ہے، وہاں پہ نسل کشی کا ایک بتایا کہ یہ نسل کشی کر رہے ہیں فلسطینیوں کی، لیکن یہ ایسے سفاک ہیں اور ایسے بے حس حکمران ہیں اسرائیل کے کہ ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رنگی۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر سے ہزاروں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ اس جنگ کو بند کر لیں۔ وہ اس لیے بھی کھڑے ہیں کہ اسرائیل کے بھی کچھ لوگ جو ان سے ہیں حماس کی قید میں، وہ اپنے عزیزوں کو رہائی دلانے کے لیے اس کے اوپر ایک جدوجہد کر رہے ہیں یا کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی میں یہاں پر یہی بتاتا چلوں کہ دنیا میں جہاں پر دیگر لوگوں نے احتجاج کیا مظلوم فلسطینیوں کی قتل و غارت گری پر، ان کی نسل کشی پر، وہاں پر جو حق پرست اور اچھے مزاج کے جو یہودی تھے انہوں نے بھی احتجاج میں حصہ لیا۔ یہ صرف کسی ایک فرد کا احتجاج نہیں تھا، یہ کسی ایک خطے کا، کسی رنگ کا، کسی نسل کا، کسی مذہب کا، کسی نظریے کا نہیں، یہ انسانیت کا احتجاج تھا، یہ انسانوں کا احتجاج تھا، اور یہ احتجاج اب تک جاری ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسرائیل کو ابھی تک توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ وہ اس ظلم سے اور اس بربریت سے اور اس سفاکیت سے اور اس انسان دشمنی اور انسانوں کے قتل عام سے اپنا ہاتھ کھینچے۔ بہرحال بتانا یہ تھا کہ اسرائیل کے اندر سے ہی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں، اب کی نہیں، کافی دنوں سے یہ آوازیں سامنے آ رہی ہیں، اور دنیا کو اب اس پر سوچنا ہوگا، خاص طور پر اسرائیل کے جو اندھے حمایتی ہیں نا، امریکہ جیسے، اور اس کے جو ہم خیال لوگ ہیں جن کو بڑی جلدی خیال آ جاتا ہے کہ جو کمزور ملک ہیں ان کے اوپر سینکشن لگانے کا اور قراردادیں منظور کرنے کا کہ انسانی حقوق کا خیال کریں۔ وہ ذرا سوچیں کہ غزہ میں، رفح میں اور فلسطین میں انسانی حقوق کی کس بھیانک طریقے سے پامالی ہو رہی ہے۔ بہرحال اسرائیل میں فلسطین کی جنگ، غزہ کی جنگ کو روکنے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والے جو لوگ ہیں، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بے شک وہ اپنے مفاد کے لیے کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن اسرائیل کی حکومت جو ہے اس کو شرم آنی چاہیے اس کے اوپر، اور انہیں شرم سے ویسے ڈوب بھی مرنا چاہیے۔ اگر ان کے اندر کوئی اخلاقی اقدار کی کوئی رمق کوئی باقی ہے نا، تو یہ جنگ بند کریں اور اس خطے میں امن کا راستہ تلاش کرنے میں دنیا کا ساتھ دیں، ورنہ وہ آپ تو برباد ہوں گے ہی، اس ساری دنیا کو بھی لے ڈوبے کے ساتھ۔